ایمل میں آپ کے گریٹ گرینڈ فادر آپ کے پردادا سے شروع کروں گا باچا خان. آج 2025 میں بیٹھ کے پوتا کیا سوچتا ہے کہ جو 1947 واقعی ایک غلطی تھی جو آپ کے گریٹ گرینڈ فادر کہتے تھے کہ یہ تقسیم انڈیا کی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی تھنکنگ چینج کی تھی وہ زیادہ درست تھی؟ اعزاز بھائی، میرے خیال میں ایک آئیڈیالزم ہوتا ہے اور ایک فیکٹس ہے. آئیڈیالزم میں اف اے کاؤنٹر کویشچن آئی پٹ ان فرنٹ آف یو کہ کیا پاکستان کے تقسیم پہ کوئی خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ کوئی خوش نہیں ہو سکتا. بالکل. تو کیوں ایک ملک کے تقسیم پہ کوئی خوش ہوگا؟ ٹھیک. دیٹس اے بیسک فیکٹ. ٹھیک. اگر کوئی اس پہ خوش ہوتا ہے تو پھر وہ مزید تقسیم پہ بھی خوش ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کی تقسیم ملکوں کے مسائل کے حل نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ کہ اگر آپ دیکھیں تو تقسیم کے بعد تو دس ہول ایریا ہیز بیکم وار فیلڈ. کیا حالت ہو رہی ہے ہندوستان میں؟ آج دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تقسیم ہندوستان جو تھا وہ تقسیم مسلمان تھا؟ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. پر خیر اٹس ناؤ ہسٹری. اگر ابھی ہم یہ بات کریں گے تو ادھر آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ جو جعلی محب وطن ہے اور جو صرف نعرے تک محب وطن ہے، زمین سے محبت کرنا ایک الگ سوچ چاہتا ہے، تو وہ پھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ہاں پھر وہ فیکٹ تھا کہ جو بھی طریقہ تھا پاکستان بن گیا اور پھر پاکستان کو تسلیم کرنا پڑا. تو ابھی تک تسلیم کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ اس سوچ کے حامی ہیں کہ آپ کے جو پردادا کی تھنکنگ تھی تقسیم میں ہندوستان ایک سازش ہے یا نہیں ہونی چاہیے، ایٹ دیٹ ٹائم وہ بالکل ٹھیک تھی؟ آبویسلی بالکل ٹھیک تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دس ٹائم بھی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو بالکل ٹھیک تھی. ہمیں یہ فخر حاصل ہے اعزاز بھائی کہ پاکستان میں ایک تو آپ کو مشرق علوم پڑھایا جاتا ہے ادھر کا. جی ہاں، جو مشرق علوم آپ کو پتہ ہے، اب ہم اس پہ بات کریں گے تو پھر ادھر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا مسئلہ آ جائے گا. لیکن ایک تو وہ مشرق علوم سے کہا جاتا ہے. ایک الحمدللہ ہم نے اپنے گھر میں تاریخ سیکھی ہے اور بچپن سے ہم وہی تاریخ سیکھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں. تو ہمیں تو اس پہ فخر ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظریے اور اس سوچ پہ اگر کوئی بھی پہنچے گا تو اس کو اس پہ فخر ہوگا. تقسیم ہندوستان کے بعد مسلمان کمزور ہوا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے گریٹ گرینڈ فادر نے، پردادا نے موہن داس گاندھی ان کو یہاں پر دعوت دی تھی. ایک بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے. تو فیملی میں کچھ یادیں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی ہیں، جن کو میڈیا میں نہیں ہے، تو کچھ یادیں آپ کے دادا نے، آپ کے والد نے آپ کو چلتی آ رہی ہیں، یہ باتیں ہیں چلتی آ رہی ہیں. اور اگر اعزاز بھائی آغاز میں جائیں تو باچا خان بابا نے جب یہ تحریک شروع کی تو وہ پہلے مسلمانوں کے پاس گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آئے ہم جدوجہد کرتے ہیں اور انگریز سے آزادی کے لیے. لیکن یہ لوگ منکر ہو گئے. تو دین ہی ہیڈ ٹو گو آل اوور ٹو دہلی. اور دہلی میں جا کے پھر انہوں نے ان کو بولا اور پھر ایک نظریاتی یکجہتی ہو گئی اور عدم تشدد پہ. آپ کو پتہ ہے کہ باچا خان بابا کا تو ایمان اپنے نبی کے عدم تشدد پہ تھا. اور وہ تو ویسی ان لوگوں کا تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو ابھی اس جنگ میں بھی پتہ چل گیا بطور قوم وہ کیا حالت ہے اور کیا نہیں. لیکن اس طرف تو باچا خان بابا اپنی اس قوم کو جو بندوق بچپن میں اس کا زیور ہے، اس کو پورا دنیا لگا ہوا ہے، ادھر بندوق کا اڈا بنا رہے ہیں اور وہ اس میں مثال امن کی بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ تعلق زندگیوں کا بن رہا ہے. غنی خان باچا خان's eldest son and Indira Gandhi were very close friends, Nehru's daughter. نہرو اینڈ غنی خان شکار کے دوست تھے. یہ دونوں ساتھ شکار کرتے تھے. تو وہ تعلق تو ہمارا. اور یہ شکار کہاں پر ہوتا تھا؟ ہندوستان میں آبویسلی. تب تو تقسیم نہیں تھا، ایک ہندوستان تھا. تو غنی خان ممبر آف دا لیجسلیٹو اسمبلی بھی رہ چکے ہیں 30s میں اور 40s میں پھر. اور وہ نہرو کے بڑے قریبی دوست تھے، شکار کرتے تھے. پھر ہمارے دیکھیں ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ باچا خان جب فوت ہوئے
تو اس وقت ابھی تو جو بھی بات کر رہے ہیں ہر کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، لیکن اس وقت واحد بندہ تھا جو اس خطے میں 3 سرزمین کے جھنڈے سرنگوں تھے، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان۔ اب یہ بیسک پوائنٹ ہے جہاں ہمیں کیچ لینا ہوگا۔ باچا خان کی وفات پہ 3 ملکوں کے جھنڈے سرنگوں تھے، اور یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ ان کا سٹڈیز ہے یا ان کی خدمات ہے یا ان کی وہ تحریک کی بات ہے، لہٰذا ہم وہی تعلق آگے بڑھا کے پھر جب باچا خان بابا فوت ہوئے افغانستان میں تو پھر دیکھیں 2 مائنڈ سیٹ، ایک طرف ادھر ہی جنازے میں 2 دھماکے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہندوستان کا وزیر اعظم اڑتے ہوئے جہاز کو واپس موڑتا ہے کہ نہیں مجھے لے کر جاؤ، اور اس کو اپنا ملک کہتا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے، اور وہ آتا ہے پاکستان اس جنازے کے لیے، اور وہ میڈیا سے صرف ایک بات کہتا ہے کہ گاندھی چھوڑے، اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو آج میں وزیر اعظم نہ ہوتا۔ یہ بڑی فخر۔ یہ کون سے پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں ذرا؟ یہ راجیو گاندھی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ باچا خان بابا کو ہی از دا اونلی نان انڈین سٹیزن جنہیں بھارت رتنا ملا ہے۔ بھارت رتنا بھی جب گئے تو اندرا تب تھی، اور وہ ایک تصویر اپنا وہ ایک کپڑے میں اپنے چادر میں کپڑے لے کر گئے، اور یہ بڑی مشہور تصویر ہے ہندوستان کا، جو پاکستان میں ہائی کمیشن ہے اس میں بھی یہ تصویر لگی ہوئی ہے، جی، اور نیچے ریڈ کارپیٹ ہے اور پورا سسٹم کھڑا ہے، اور یہ جہاز سے نکلتے تو اندرا بولتی ہے کہ چاچا یہ مجھے دیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا میں اتنا بوجھ اٹھاتا ہوں جتنا میں خود اٹھا سکتا ہوں، خود لے کر جا سکتا ہوں۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کو میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ ایک کتنے 100 سالہ تسلسل ہے۔ کیا پاکستان میں اس تسلسل کو صرف بدنام کیا جائے گا؟ کیا پاکستان میں اس تسلسل کا مسخرہ اڑایا جائے گا؟ یعنی اس تسلسل کے تعلق کو استعمال کیا جائے۔ اعزاز بھائی، اس جنگ کے دوران میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ ایمل ہم اس کے اوپر آئیں گے، میں ذرا ترتیب سے آنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ جو اندرا گاندھی کا نام جب پاکستان میں لیا جاتا ہے، اور ابھی تو ہندوستان بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی، موویز بنائیں، کہ اندرا گاندھی پاکستان کی جو فردر تقسیم ہوئی تھی 1971 میں، اس میں ایک بڑا اندرا گاندھی کا رول تھا۔ اب یہ فیکٹس ہیں، تو کچھ فیملی لیگیسی میں کچھ میموریز شیئر ہوئیں آپ سے بھی، کیونکہ آپ اس ساری لیگیسی کو آگے لے کے جا رہے تھے، کہ جو کمیونیکیشن ہوا باچا خان کا یا ولی خان کا اس وقت اندرا گاندھی کے ساتھ، تو کیا گفتگو ہوئی؟ دیکھیں اس وقت ایگزیکٹلی آن دا پروسیس آف پاکستان کا جو ایوب خان کا دور ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ایوب خان اس کا شوقین تھا، اور تمام تر اس کو وہ پاکستان میں شامل کرنا چاہ رہا ہوگا، اور obviously وہ طرف چاہ رہی ہوگی کہ نہیں آزاد اسٹیٹس رہیں، کیونکہ یہ تو ایک مسئلہ پھر آفٹر 47 دین پھر ہم تو بردرز نہیں رہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ بیفور 47 we were brothers، ہم ایک ساتھ، جیسے آج آپ مثال پاکستان میں دیکھیں، اب مذہب سے بالا زندگی ہم گزار رہے ہیں، پختون قوم میں ہندو ہیں، ادھر ہمارے مردان میں سوات میں سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، ہمارے ادھر بھائیوں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں نہ ان کی ہم چاہتے ہیں کہ نہ، بلکہ ہم تو ان کے لیے اپنے لوگوں سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے خیال میں 47 سے پہلے بھی جب تک یہ کانسیپٹ نہیں آیا تھا، ایک طرف ہندوتوا کا کانسیپٹ اور دوسرے یہ دونوں دیکھیں، لانچنگ دیکھیں، ہندوتوا اور پاکستان مسلم لیگ، یہ ایک وقت میں تقریباً سال اوپر سال نیچے، لیکن یہ ایک وقت کی لانچنگ ہے۔ تو یہ سب تو تھا ہی، اسی لیے کہ مثال تو ہم تو پھر بھائی چارہ کر نہیں پائے، ہم تو پھر دیکھیں 65 دیکھیں، 71 دیکھیں، 71 ہے کہ کب ہے، ایک تو ادھر وہ جنگیں بھی، ہار اور جیت کا بھی پتہ نہیں چلتا، تاریخ میں تو سب جیتی ہوئی ہیں، لیکن خیر تو وہ جنگیں چلیں، اور پھر مطلب کہ ملکوں کا پھر ایک دوسرے کے لیے نیت تو کبھی بھی پھر ٹھیک نہیں۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باچا خان کے بعد جو لیگیسی ہے ہندوستان کے ساتھ قریبی تعلقات کی، آپ کے دادا نے ولی خان نے نبھائی، وہ آگے لے کے چلے، بہت ساری چیزیں انہوں نے فیکٹس میں بھی لکھی ہیں اپنی کتاب میں۔ کچھ میموریز، آخری کانٹیکٹ ولی خان کا ہندوستان کے ساتھ، جو میں اگین وہی چاہ رہا ہوں کہ وہ باتیں جو ابھی تاریخ کی کتابوں میں نہیں آئیں، سینہ بسینہ ایک فیملی کے
نوجوان کے پاس آئی؟ ولی خان کا ٹائم اگر آپ دیکھیں نا جی تو 58 سے یا 47 سے ہی شروع کر دیں، 47 سے، اور پھر 58 تک تو سیاست پہ پابندی اور سب چیزوں پہ پابندی، اور پھر 58 میں بھی ایک سسٹم بنا اور پھر پابندیاں، اور پھر ہم پہنچے 73 تک، اور 73 میں ہم نے ایک سسٹم بنایا، اور پھر جیل ضیاء کا دور آ گیا اور بھٹو کا دور، اور آپ کو تو پتہ ہے۔ تو ولی خان کا پولیٹیکل سٹرگل آئی گیس اکراس دا بارڈر، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولی خان بابا کے تعلقات ہندوستان، وہ تو اپنے والد کے، اور وہ تو ہمارے چونکہ دونوں طرف ہے الحمدللہ، وہ اگر اپنی قوم افغان قوم ہے تو اس طرف ہمارے تعلقات ہیں، وہ اگر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ولی خان بابا کا پھر زیادہ تعلق افغانستان کی سائٹ پہ، زیادہ قریبی تعلق اور زیادہ آنا جانا، اور پھر اس وقت 80s کو اگر آپ یاد کر لیں، 70s کو یاد کر لیں، تو ولی خان بابا کا پھر یہ نہیں کہ ادھر تعلق نہ ہو، ادھر بہترین تعلق تھا، لیکن پھر اس طرف تعلق ولی خان کا زیادہ رجحان افغان قوم اور اس کی طرف زیادہ تھا۔ تو جو گاندھی فیملی ہے اس تعلق کو آپ کے والد بھی آگے لے کے گئے، اسفندیار ولی، اور کچھ شیئر کریں ان کی جو روابط ہیں ان کے حوالے سے؟ ہر وقت رابطے میں تھے جی، جب تک ادھر انڈین کاؤنسلیٹ تھا، انڈین کاؤنسلر تھا، ہمارے بالکل رابطے ہوتے ہیں، اور رابطے تھے بھی، اور ولی خان یہ بابا آخری دفعہ مجھے جب یاد آ رہا ہے تو انڈیا گئے تھے وہ کرکٹ میچ کے لیے، اٹ واز بیک ان 2009 10 11، وہ کوئی ورلڈ کپ چل رہا تھا اور انڈیا میں پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا، اور یہ گیلانی صاحب اور یہ سب گئے تھے۔ تو یہ لوگ جب بیٹھے تو obviously مائی فادر واز اے سینیٹر، ہم تو عہدے لیتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ تو بڑے لوگ تھے، تو وہاں بیٹھے تو والد صاحب کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی اٹھ کے میرے پاس آ گئی، سب حیران کہ یہ کیا، تو وہ تعلق ہے کہ اس نے پورے ڈیلیگیشن میں آ کے والد صاحب کے ساتھ اور ایک ساتھ، مطلب کہ ہمارا جو پرانا تعلق ہے obviously ابھی چونکہ وہ ملکوں کے صورتحال ایسا ہے کہ پریانکا گاندھی آئی ہوگی، مگر اندرا گاندھی تو ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی نا، سونیا گاندھی، تو اور تعلق اب مطلب کہ وہ عزت، اور الحمدللہ ہمارا یہ نہیں کہ صرف گاندھی خاندان کے ساتھ، یہ جو مطلب ہندوستان میں جو بھی باچا خان کو یاد کرے گا وہ اچھے الفاظ میں یاد کرے گا تو ادھر اس کو لوگ پسند کریں گے۔ یہ مودی کا آن دا فلور یہ تقریر ہے کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے باچا خان کے پیر چھوئے ہیں، تو اس طرف دیکھیں یا اس طرف دیکھیں، ایک تو وہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس آ گئے، ادروائز باچا خان ہیز بین نان کنٹروورشل بوتھ دا سائڈز، اور ہم وہ تعلق الحمدللہ آج بھی اس تعلق کی وجہ سے اگر آپ مجھے دیکھیں تو میں افغان کے لیے، افغانستان کے لیے، افغانیت کے لیے ہر توپ کے سامنے کھڑا ہو